إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الوالدين على ولده ہما جنتک و نارک. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار برباد بے بس لاچار گمراہ بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا داری فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہمیں جلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر کھڑا کیا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ایسے انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، جیسا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں والدین کی ماتحت کچھ باتیں رکھوں گا کہ ہم اپنے والدین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اور ان کا حق کیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، نہ ان سے جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدی، اولاد کے اوپر والدین کا کیا حق ہے؟ تو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے. فرمایا ہما جنتکا و نارکا، یعنی کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے. جنت بھی بتلایا ہمارے نبی نے اور دوزخ بھی بتلایا. جیسا کہ جنت بھی ہے اور جنت جہنم بھی ہے، تو جنت کیسے ہیں اور جہنم کیسے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، ان کا کہنا مانا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، ان کا حق ادا کیا، تو سمجھ لو کہ ہمارے لیے جنت ہے. اور اگر ہم نے ان کے باتوں کو ٹھکرا دیا، ان کو ستایا، ان کو دکھ دیا، تو سمجھ لو کہ ہمارے لیے دوزخ کا سبب ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی میں ہے اور والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں ہے.
اگر ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے خوش ہے، اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے ناراض ہے۔ اور ہمارے نبی نے ہمارے والد محترم کو فرمایا کہ جو والد ہوتے ہیں وہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہیں، یعنی کہ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو اس دروازے سے داخل ہونا پڑے گا، تو جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور ہمارے جو والد ہیں یعنی کہ ہمارے جو باپ ہیں وہ جنت کے دروازہ ہیں۔ تو اگر ہمیں جنت کو پانا ہے تو والدین کی دونوں کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اگر جنت پا گئے جنت پا گئے اور دروازہ بند ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر دروازہ بند ہے یعنی کہ اگر دروازہ بند ہے جنت کو پا گئے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر مین دروازہ بند ہے تو جنت میں اس راستے سے آپ جاؤ گے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے والدین کو خوش کرنا پڑے گا۔ اور والدین کا حق کیا ہے؟ کیا ہم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ ان کا حق ہے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ کرام جانتے ہو اگر میں نماز پڑھاتا، فرض نماز پڑھاتا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، امام پڑھاتا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں وہی نماز خود پڑھاتا اور صحابہ اگر تم پیچھے مقتدی بن کر نماز کو ادا کرتے، اگر اسی دوران میری ماں مجھے بلا لیتی، بہرحال ہمارے نبی کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا لیکن بتلا رہے تھے والدین کے حق کے بارے میں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، اگر مجھے بلاتی تو میں نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی بات کو پہلے سنتا، اس کے بعد آ کر نماز ادا کرتا۔ یہ ہے والدین کا حق، یعنی کہ ماں کا حق ہے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ماں آپ کو آواز دے رہی ہے، بلا رہی ہے، تو آپ فرض نماز کو چھوڑ کر اپنے ماں کی ضرورت کو پہلے کرنا ہے، اس کی آواز کو پہلے سننا ہے اور وہ جو کہتی ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر اور حج کا طواف کرایا، 16 میل کا طواف ہوتا ہے وہ پورا کرایا، تو کیا میں نے اپنے ماں کا حق پورا ادا کر دیا؟ تو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، تم نے ابھی اپنے ماں کے دودھ کا ایک قطرہ بھی حق، اپنے ماں کے دودھ کا ایک قطرہ بھی ادا نہیں کیا ہے۔ بھلے ہی تم نے طواف کرا دیا حج کا، لیکن ماں کا حق تمہارے اوپر اتنا ہے کہ ابھی تم نے اس کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی ادا نہیں کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنے والدین کو گھر سے اپنے کندھے پر بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد حج کا طواف کرایا، اس کے بعد پھر اپنے کندھے پر بیٹھا کر اپنے گھر تک واپس لایا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے نوجوان، جو تیری ماں تھک تھک کر کام کر رہی تھی، جب تو پیٹ میں تھا تیری ماں تھک کر کام کر رہی تھی، وہ تھکان بھی جو تور نہیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھی تیری ماں سے، ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک نوجوان طواف کرا رہا تھا، اپنے والدین کو طواف کرا رہا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی طواف کر رہے تھے، اور طواف کرانے کے بعد وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو بیٹھا کر اور کہنے لگا کہ اے ماں، کیا میں نے تیرا حق ادا کیا؟ میں نے تیرا حق پورا ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے سنا اور سننے کے بعد آئے، کہنے لگے، اے نوجوان، تو کیا کہہ رہا ہے؟
ایک طواف کرانے سے کیا تو نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ سن، جو تیری ماں سانس لے رہی تھی، جب تو حمل میں تو پیٹ کے اندر تھا اور تیری ماں جب سانس لے رہی تھی، اس سانس کا بھی تو نے ابھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ اور آج ہم تو اپنے والدین کے لیے کچھ کرتے نہیں، ہم ان کا کیا حق ادا کر پائیں گے؟ بہرحال ایک مرتبہ ایک ماں باپ اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، اویس بن مالک، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی۔ سفر میں جا رہے تھے تو دشمنوں نے حملہ کر دیا اور ان کے بچے کو کڈنیپ کر لیا۔ کڈنیپ کرنے کے بعد وہ لے کر چلے گئے، اور جو والدین تھے مالک اور ان کی جو بیوی تھی ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قوم کے لوگوں نے میرے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے، چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو اس کے لیے اب ہم کیا کریں؟ تو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مت کرو، صرف اور صرف اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آج میرا بیٹا مصیبت میں ہے، تو اس مصیبت سے اسے چھٹکارا دلوا دے۔ تو بہرحال انہوں نے دعا کرنا شروع کیا، اور جب صبح ہوئی لوگ سو رہے تھے رات کے وقت، جس کڑی میں اس کو کڈنیپ کیا گیا تھا، جب اس کی آنکھ کھلی، اویس کی آنکھ کھلی، تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں کڑیاں کھل گئی ہیں اور میں باہر جا سکتا ہوں۔ صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے والدین کے پاس پہنچے، اور ان کے والدین نے جب انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر کرنے لگے کہ دیکھو یہ ماں باپ کی دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی اور ان کا جو بیٹا تھا دشمنوں سے چھٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ اور ماں کی خدمت کرنے سے جو ماں دعا دیتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ کیا پوچھا؟ کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک کسائی ہے۔ کسائی کا دل بہت پتھر کا ہوتا ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کرتے، دن رات چھری کو ہاتھ میں لیے رہتے ہیں، بکرے کو ذبح کرتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے، کسی پر رحم نہیں کھاتے۔ تو بہرحال موسیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین، کیا کسائی میرا ساتھی جنت میں بنے گا؟ اللہ رب العالمین، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہاں فلاں شخص سے جا کر تم مل سکتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسائی کے پاس گئے اور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، وہ کسائی اپنے ہاتھ میں چھری کو لیے ہوئے ہے، بکرے کو ذبح کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ جب اس کی دکان بند ہونے لگی تو صرف اور صرف اس میں سے ایک پیس بچ گیا، اور اس پیس کو اس نے پیک کیا، جھولے میں رکھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایک نوجوان، کیا میں تیرے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کسائی سے کہا۔ تو کسائی نے کہا ٹھیک ہے، چل سکتے ہو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے ساتھ گئے، اور کسائی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کسائی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ گھر پر پہنچا تو کسائی اس گوشت کو نکالا، دھلا، بنانے کے بعد جب پورا ریڈی کر دیا، اب یہ تھا کہ کھانے کے لیے باقی ہے، تو اس کھانے کو جو کسائی نے بنایا اس کو پیک کر اور ایک بوڑھی عورت کے پاس چلا گیا جو اس کی ماں تھی۔ اس عورت کے پاس گیا، بہت بیمار تھی، بیٹھانے کے بعد ان کو کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، کھلانے کے بعد منہ کو پوچھنے کے بعد ان کی ماں نے ان سے ایک جملہ کہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سن نہیں پائے تھے۔ ایک جملہ صرف ان کی ماں نے ان سے کہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سن نہیں پائے تھے۔ جب یہ ماجرا سارا ختم ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کسائی آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے نوجوان، یہ کون ہے جو تم اس کی اتنی خدمت کرتے ہو؟ تو کسائی نے کہا یہ میری ماں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا
کہ نوجوان جب تو انہیں کھلا رہا تھا، کھلانے کے بعد جب ان کے منہ کو صاف کر رہا تھا، اس دوران تیری ماں نے تجھ سے کچھ کہا تھا؟ تو قصائی کہنے لگا وہ میری ماں پاگل ہے، ویسے بکتی رہتی ہے، کہتی رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین تو میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ اور کہا میں قصائی اور کہا موسیٰ میں جنت میں ان کا ساتھ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان خوش ہو جا، اللہ رب العالمین سے میں نے بھی پوچھا تھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے، اور میں ہی موسیٰ ہوں، میں تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ بہرحال تو جنت میں میرا ساتھی بن گیا ہے، اللہ رب العالمین نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم ہیں، ہمارے جو کارنامے ہیں والدین کے ساتھ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی بتلا دوں کہ ماں کی عزت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ آپ تو سمجھ ہو گئے ہوں گے کہ پہلے کے جو نوجوان تھے، صحابہ کرام تھے، ماں کو، اپنے والدین کو اپنے اس کندھے پر بیٹھا کر حج کا طواف کرایا کرتے تھے۔ اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ان کی سگی ماں نہیں ہے، جو جنم دیا ہے ان کی وہ ماں نہیں ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خدمت میں آئی۔ اور جب ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کھڑے ہو گئے، اور کھڑا ہونے کے بعد اپنے چادر مبارک کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے قدموں میں ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا ہے۔ تو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صحابہ کرام یہ میری وہ ماں ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا، جو مجھے دودھ پلایا کرتی تھی، ان کی میں اتنی عزت کرتا ہوں کہ اپنی چادر مبارک کو ان کے قدموں میں ڈال دیا ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج ہم اپنی ماں کی کتنی عزت کرتے ہیں، اندازہ لگاتے چلنا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے بتلایا تھا، جب عربی میں پڑھ رہا تھا تو اس دوران یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی جملہ لایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، یہ عربی لفظ ہے اف، اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جیسا کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا نرمی کے ساتھ بات کرو، گفتگو کرو، اور یہ بھی فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، یعنی کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ کیا کوئی نوجوان کہہ سکتا ہے؟ گارنٹی ہے کہ کوئی بھی نوجوان نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے والدین کے سامنے کبھی کڑوی آواز میں بات نہیں کیا۔ ہر نوجوان اپنے والدین کے ساتھ کڑوی آواز میں بات کر چکا ہے، اور جو نہیں کیا ہے وہ انشاءاللہ ضرور کرے گا، ہے نا؟ کرنا تو ہے ہی، کیونکہ ہمیں ان کی اہمیت پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جاتی تو ہم ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہمیشہ بات کرتے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا عربی لفظ اف، یعنی کہ اف تک نہ کہو۔ اگر تمہیں وہ بول رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، پھر بھی تم انہیں اف تک نہیں کہہ سکتے۔ جو کرتے ہیں کرنے دو، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اف ولا تنہرما، اف تک اپنے ماں باپ کو کبھی مت کہنا۔ بہرحال یہ بھی بتلا دوں کہ جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہو جاتے ہیں، اس کی صرف ناراض، بد دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بد دعا دینے پر تو وہ ماجرا ہو ہی جائے گا، لیکن جب ناراض ہو جاتے ہیں تو انسان کی پریشانی کیا ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت ہی معجز صحابی ہیں، لیکن ان کے مرنے کے وقت میں ان کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ اور سن لیجئے کہ والدین کی اہمیت کیا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ جنگ میں ایک نوجوان تشریف لے کر آیا، ہمارے نبی بھی اس جنگ میں مصروف ہے،
تو جب وہ نوجوان آیا تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان اپنے والدین کو گھر پر روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے، تو ہمارے نبی سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ نوجوان آیا ہے اس جنگ کے اندر تشریف لے کر آیا ہے، شامل ہوا ہے، یہ اپنے والدین کو گھر پر روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس نوجوان کو بلایا اور کہنے لگے، نوجوان تو اس جنگ کو چھوڑ کر، جانتے ہو اگر کوئی جنگ میں شہید ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں بنا حساب و کتاب داخل کر دیتا ہے نا، لیکن جنگ میں وہ بھی نوجوان تشریف لے کر آیا ہے۔ تو نوجوان کو ہمارے نبی نے بلایا اور کہنے لگے، نوجوان اسی وقت تو اس جنگ کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا جا، کیونکہ تو اس جنگ میں آیا ہے، جب شہید ہو جائے گا تو جنت کا حقدار بن جائے گا، لیکن جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تیرے گھر میں ابھی موجود ہے، جا اور جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے اور جنت کو حاصل کر لے۔ بہرحال اس جنگ سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو گھر واپس کر دیا ماں کی خدمت کرنے کے لیے، اور میں بتلانے والا تھا کہ جب ماں ناراض ہو جاتی ہے اس وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت علقمہ جو بڑے ہی معزز صحابی تھے، ان کی آخری وقت ہے، ان کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ان کا انتقال ہو جائے گا، کب ہو جائے، اب ہو جائے کہ تب ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے، بس چند لمحے ہیں ان کی زندگی کے، اب یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہیں، ان کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے زبان سے کلمہ جاری ہو جائے لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے نوجوان کو جب خبر ملی کہ آج علقمہ کی آخری سانس چل رہی ہے لیکن ان کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارے نبی نے ان کی والدہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہنے لگے، اے علقمہ کی ماں ذرا مجھے بتلاؤ کہ علقمہ تمہاری نظروں میں کیسا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا، اے اللہ کے رسول وہ تو بہت ہی اچھے انسان ہے، وہ تو بہت ہی نیک ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تہجد کی بھی نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے پورے روزے بھی رکھتا ہے، جو اور عام روزے آ جاتے ہیں اس کو بھی رکھتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ علقمہ کی ماں، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ علقمہ کیا کرتا تھا، کیا کر رہا ہے اور اب کیا کرے گا، بلکہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا تعلق اور علقمہ کا تعلق کیسا ہے؟ تعلق سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کہ تمہارا ملنا جلنا، تمہارا دیکھنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا، اے اللہ کے رسول میں اپنی بیٹے سے یعنی کہ علقمہ سے ناراض رہتی ہوں، کیونکہ وہ اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دیتا ہے، ترجیح یعنی کہ اپنی بیوی کی باتوں کو زیادہ سنتا ہے۔ اگر میں اس سے بیمار جب رہتی تھی تو میں اس سے کہتی تھی کہ میرے لیے یہ دوا لے کر آ جا، لیکن جب اس کی بیوی کچھ اور کام کہہ دیتی تھی تو اب میری باتوں کو روک کر، میری کام کو روک کر پہلے وہ اپنی بیوی کی کام کو پہلے کرتا تھا، اس کے بعد میرا جو حق تھا وہ ادا کرتا تھا، اسی وجہ سے میں اس سے ناراض رہتی ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ علقمہ کی ماں، آج علقمہ بڑی مصیبت میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، تم اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر، اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر، اس کی مصیبتوں کو دیکھ کر اس کو معاف کر دو۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ چاہتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں، لیکن نہیں، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، میرا جی بہت مجھے تڑپایا ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلائے، اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ لکڑیوں کا ایک گٹھر ہے اسے لا کر اور اس کو ایک آگ جلا دو۔ تو بہرحال حضرت بلال نے آگ جلائی، تو علقمہ کی ماں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آگ جلانے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے یعنی کہ علقمہ کو اسی آگ میں جلاؤں گا۔ اتنی میں ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے، میں اے اللہ کے رسول یعنی کہ اے پیارے نبی، تم میرے بیٹے کو میرے سامنے جلاؤ گے، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ علقمہ کی ماں جانتی ہے تو اس سے ناراض ہے، آج اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، آج میں اس آگ میں جلا رہا ہوں، کل اللہ رب العالمین جہنم کے اندر 70 گنا اس خطرناک سے زیادہ خطرناک وہ آگ ہے، اس میں تیرے بیٹے کو اللہ رب العالمین جب جلائے گا، کیا تو اسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی۔
تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر نہیں رکھتی تو اسے معاف کر دے تاکہ اس کے زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ صرف کیا ہے، علقمہ کی ماں کیا تھی، ناراض تھی، اگر بد دعا دیتی تب کیا حالت ہوتی۔ اب اندازہ لگاؤ، اگر ہماری جو والدین ہیں اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو ہماری بھی یہ حالت ہو سکتی ہے، اور جب بد دعا دے دیں گے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ اگر جو والدین اپنے اولاد کو بد دعا دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین والدین کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ تو قبول کر لیتا ہے۔ جب ناراض ہونے پر یہ حالت ہو جاتی ہے تو بد دعا دینے پر کیا حالت ہو جائے گی، آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ اور آئیے میں بتلا دوں والدین کا ہم پر کیا حق ہے، یعنی کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش کے لیے کیا کیا پریشانیاں اٹھائی۔ بڑے بزرگوں کا مقولہ ہے، یعنی کہ جو پہلے کے بوڑھے تھے وہ کہتے تھے عبد الاحسان، یعنی کہ جو انسان ہے اس پر انسانوں کا بہت بڑا احسان ہے، انسان پر انسان کا احسان ہے، یعنی کہ جو ہمارے والدین ہیں ان کے جو اولاد ہے والدین کا ان پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جب ماں حمل میں ہوتی ہے 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے تو اس کا جو نظام ہوتا ہے درہم برہم ہو جاتا ہے، جو وہ دوڑ نہیں سکتی، نہ وہ میٹھی نیند سو سکتی ہے، نہ وہ کود سکتی ہے، نہ اپنی من پسند چیزیں کھا سکتی ہے، بلکہ اس کے باوجود جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، یہ ہوگا کہ اب کچھ منٹ میں بچے کی پیدائش ہو جائے گی، بچہ اس دنیا کے اندر جنم لے لے گا، تو اس وقت ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس درد زا کو برداشت نہیں کر پاتی اور اپنی بچے کو بچانے کے خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے۔ اب اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان کو بچانے کے لیے ماں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے بڑا احسان اور کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اس کے باوجود بہت بڑا احسان کرتی ہوئی ماں جاتی ہے کہ 2.5 سال بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ وہ دودھ نہیں ہوتی نوجوانوں، وہ ماں کا خون ہوتا ہے جو بچے کو دودھ کی شکل میں 2.5 سال پلاتی رہتی۔ اب تو ماجرا الٹا ہو گیا کہ ڈبے کا بھی دودھ چلتا ہے اور انسان ڈبے کا دودھ پی کر خود ڈبہ بن جاتا ہے، ماں کی دودھ نہیں پیتا۔ اس لیے نوجوان انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ وہ ڈبے کا دودھ پیا، اسی لیے وہ ڈبہ بن گیا۔ جس طرح چاہو اسے بجا سکتے ہو۔ بہرحال میرے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو 2 سال 2.5 سال دودھ پلائے۔ اس کے باوجود جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں چین کی نیند سوتی نہیں ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، رات بھر جاگ کر گزار دیتی ہے، لیکن سونا گوارا نہیں کرتی۔ اور جو باپ ہوتا ہے بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کا سارا انتظام کرنے لگتا ہے، نرسوں اور ڈاکٹروں سے رابطہ میں رہتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو اس میں جن لوگوں کے پاس بچے ہوں گے، جو والدین جو باپ ہوں گے ان نوجوانوں میں سے، وہ جانتے ہوں گے کہ ہاں بچے کی پیدائش سے پہلے وہ کتنا انتظام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی بتلا دوں کہ جب ہمارے جو والدین ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ہماری بھی حالت اسی طریقے سے ہوگی۔ جب نوجوان جوان ہو جاتا ہے تو جانتے ہو تمہاری جوانی کے لیے والدین کی جو خواہش ہوتی ہے وہ اس خواہش کو دفنا دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اور جو ان کی اچھا ہوتی ہے، یعنی جو وہ کرنا چاہتے ہیں اسے روک دیتے ہیں، بلکہ تمہاری جو زندگی ہے اس کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ جو وہ سوچتے ہیں اس کو اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ میں نہیں کر پاؤں گا لیکن میرا بیٹا کر لے گا۔ بہرحال اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں، انہوں نے اپنی خواہش کو دفنا دیا، قربان کر دیا، اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں ہے تو ان کے بڑھاپے کا سہارا بن جاؤ، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا تم بھی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاؤ گے، تم بھی سہارے کے محتاج ہوگے، تم بھی لاٹھی ٹیکتے ہوئے
چلو گے لیکن کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اگر تم اپنے والدین کا سہارا بنو گے تو تمہارے جو بچے ہیں وہ بھی تمہارے لیے سہارا بنیں گے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو تکلیف دو گے تو آگے چل کر تمہارے بچے بھی تمہیں تکلیف میں ڈالیں گے۔ بہرحال اپنے والدین کو خوش رکھنا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ اور اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے، فرشتے تم پر لعنت بھیجنے لگے، لوگ تم سے لوگ تمہارے دشمن بن جائے اور تم جہنم کے حقدار بن جاؤ، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بہرحال یہ ساری مصیبتوں سے بچنے کے لیے تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے والدین کی جتنی بھی خواہش ہے اس کو پورا کرنا، اور جو ان کا حق ہے اس کو بھی پورا کرنا۔ میں انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سبھی مسلمانوں کو اپنے والدین کی خواہش کو پورا